بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر نامہ ہے سفر در سفر، اور اس کے مصنف ہیں محمد تقی عثمانی۔ تو فہرست ہے جی، نمبر شمار، عنوان، صفحہ نمبر۔ نکلتے سورج یعنی جزائر فیجی، لمباسا میں 3 انٹرنیشنل ڈیٹ لائن پر، سودا میں، نادی میں، مجموعی تاثرات، 1 ہفتہ ایران میں، اصفہان کا سفر، قم میں، چابہار میں، زہدان میں، مشہد میں، نیشا پور میں، واپس تہران اور رے میں، نیوزی لینڈ کا ایک سفر، واشنگٹن تک کا سفر، ویلنٹائن میں، شام کا دوسرا سفر، جامع اموی اور اس کے نواح میں، دارالحدیث الشرفیہ، دارالحدیث النوریہ، مقام ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ ابو الحجاج مزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شامی کے پڑپوتے سے ملاقات، علامہ جمال الدین قاسمی کے پوتے سے ملاقات، شیخ حسام الدین فرفوز، حلب کا سفر، قمس میں، حمات میں، مرا اور سمان، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار پر، حلب میں، موئے مبارک، موئے مبارک کی زیارت کی شرعی حیثیت، حلب کے قدیم محلے، علامہ سید ابن العجمی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد رومی، مقام الخلیل، علامہ علاء الدین قاسانی رحمۃ اللہ علیہ، کرغستان کا سفر، شیرواش میں، البانیہ میں چند دن، ترانہ، چکودرا، تروس اور گوایا، بیلسیروس کا مدرسہ، جوگروس، سویس اور گورچے، 9 دن روس میں، داغستان میں، دربند کا سفر، سید ذوالقرنین، کوکاف پر اقرات، تاتارستان کا سفر، قازان میں، دوبارہ ماسکو میں، مجموعی تاثرات، 10 روز جاپان میں، فیجی کے کوہستان میں، توجاما میں، ہیروشیما میں، کوبے کا سفر، یوکوہاما میں، لاطینی امریکہ کا ایک سفر، برازیل کے شہر ساؤ پولو میں، ریو ڈی وسیل میں، پاناما میں، پاناما کینال، ٹرینیڈاڈ میں، اسلام قبول کرنے والے، دارالعلوم ٹرینیڈاڈ، صدر ٹرینیڈاڈ سے ملاقات، ہاربے ڈوس میں، تاجکستان کا سفر، تاجکستان کا تعارف، دوشنبے تک کا سفر، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس، دوشنبے شہر، دریائے درزوب، شیخ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، بشکیک میں، قاضی خان کے شہر میں، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں، ہندوستان کا تازہ سفر، ممبئی میں، مدارس میں، دیوبند کا یادگار سفر، دیوبند میں، آوینی مسجد، اس گھر میں جو کبھی ہمارا تھا، اطراف کے علماء سے ملاقاتیں، استقبالی جلسہ، دارالعلوم دیوبند قدیم میں، دیوبند سے دہلی تک، تامل ناڈو میں، کرناٹک میں، سلطان ٹیپو کے شہر میں، بنگلور میں، تاثرات، اردن کا سفر، 2 درخت، فہرست ہے ساری سفر نامے کی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں مولانا کے پیش لفظ سے، جو کتاب کی شروع میں لکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیش لفظ: دنیا کی پوری زندگی ہی در حقیقت ایک سفر ہے، ایسا سفر جس کی انتہا کسی کو معلوم نہیں۔ پھر زندگی کے سفر میں جو چھوٹے چھوٹے سفر ہوتے ہیں، انہیں سفر در سفر ہی کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے سفر ناموں کے اس نئے مجموعے کے نام سفر در سفر رکھا ہے۔ اس سے پہلے میرے مختلف سفر ناموں کے 2 مجموعے جہان دیدہ اور دنیا میرے آقے کے ناموں سے شائع ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی مجھے مختلف ملکوں کے سفر نامے لکھنے کی نوبت آئی، جو ماہنامہ البلاغ میں شائع ہوتے رہے ہیں، اور اب ان کا یہ مجموعہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 6 بر اعظموں میں کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں جانے کے مواقع عطا فرمائے۔ ان میں سے بہت سے ملک ایسے بھی ہیں جن کا سفر نامہ نہیں لکھا گیا۔ وجہ یہ تھی
کہ میں نے سفرنامہ لکھنے کے لیے ایسی جگہوں ہی کا انتخاب کیا جن کا سفرنامہ یا تو تاریخ اسلام کی عظیم شخصیتوں کے تذکرے کا ایک بہانہ بن جائے یا اس کے ذریعے قارئین کو کچھ مفید معلومات حاصل ہو سکیں۔ جہاں ان میں سے کوئی قابل ذکر بات ذہن میں نہ آئی، وہاں محض اپنے ذاتی واقعات بیان کرنے کے لیے کوئی سفرنامہ لکھنے کا داعیہ پیدا نہیں ہوا۔ البتہ بعض ملک ایسے بھی ہیں جن کا سفرنامہ میں لکھنا چاہتا تھا لیکن اپنی مصروفیات کی بنا پر نہیں لکھ سکا۔ مثلاً ازبکستان کے سفر میں جن تاریخی مقامات پر حاضری ہوئی ان کا تذکرہ لکھنے کا مجھے شوق تھا، لیکن اس کا موقع میسر نہیں آ سکا۔ اور سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ حجاز مقدس کا سفرنامہ جو ہر دوسرے سفر پر مقدم ہونا چاہیے تھا، میں اس سے بھی محروم رہا، جس کی وجہ میں جہان دیدہ کے شروع میں لکھ چکا ہوں۔ بہرحال یہ میرے سفرناموں کا تیسرا مجموعہ ہے، جس میں شام، ایران، کرغستان، تاجکستان، البانیہ، روس، جاپان، نیوزی لینڈ، فجی آئرلینڈ اور آخر میں ہندوستان کے سفرنامے شامل ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مجموعہ بھی شائقین کے لیے دلچسپی اور افادیت سے خالی نہیں ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ بندہ محمد تقی عثمانی، جامعہ دارالعلوم کراچی، 6 ذوالحجہ 1431 ہجری۔ یہ تھا جی پیش لفظ۔ اب ہم آتے ہیں اصل کتاب کی طرف۔ نکلتے سورج کا ملک، جزائر فیجی کا ایک سفر، جنوری 2005، ذوالحجہ 1435 ہجری۔ حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو جنوبی بحر الکاہل کے انتہائی مشرقی خط پر نیوزی لینڈ سے قدر شمال کی جانب ایک چھوٹا سا نقطہ فیجی نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد آباد علاقہ ہے جو انٹرنیشنل ڈیٹ لائن پر واقع ہے اور جہاں ہر روز دنیا میں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے۔ 300 سے زائد چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل اس خوبصورت ملک کی خصوصیت میں انشاءاللہ آگے تفصیل سے ذکر کروں گا۔ تقریباً 8 لاکھ آبادی کے اس ملک میں تقریباً 60,000 مسلمان بھی بستے ہیں۔ پچھلے سال جب میں دوسری بار آسٹریلیا گیا تو یہاں کے مسلمانوں نے مجھے فیجی آنے کی بھی دعوت دی، لیکن باوجود میں اس وقت یہ سفر نہ کر سکا۔ تقریباً 6 ماہ قبل مجھے اس ملک کے شہر لمباسا سے مولانا غفران صاحب نے بڑا اثر انگیز خط لکھا، جس میں انہوں نے اس دور افتادہ ملک کے حالات ذکر کر کے یہ بتایا کہ انہوں نے کن مشکل حالات میں یہاں ایک باقاعدہ دینی درسگاہ کی بنیاد ڈالی، جو بفضل تعالی ترقی کے مراحل طے کرتی ہوئی اب ایسے مقام پر پہنچی ہے کہ وہاں شوال 1425 ہجری کے تعلیمی سال سے دورہ حدیث کی تعلیم کا آغاز کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے، اور یہاں کے اساتذہ، طلباء اور تنظیم کی متفقہ خواہش ہے کہ دورہ حدیث کا آغاز آپ سے کرایا جائے۔ مجھے اس بات کا بڑا احساس تھا کہ جنوبی بحر الکاہل کے ممالک میں ضرورت کے باوجود کہیں بھی کوئی باضابطہ دینی درسگاہ موجود نہیں ہے۔ اس علاقے میں صاحب استعداد علماء کی انتہائی قلت ہے، اور ان ممالک میں کسی بھی جگہ ایسی درسگاہ کا وجود میں آنا بڑی نعمت ہے جس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے ان کی دعوت قبول کر لی اور اپنی مصروفیات کی وجہ سے سفر کی تاریخوں میں رد و بدل کرتے ہوئے بالآخر میں 6 اور 7 جنوری 2005 کی درمیانی رات میں 1 بجے اس طویل سفر کے لیے کیتھے پیسیفک ایئر لائنز کے ذریعے روانہ ہوا۔ میں نے اب تک بڑے لمبے سفر کیے ہیں، لیکن اپنے تسلسل کے اعتبار سے یہ بڑا طویل ترین فضائی سفر تھا۔ رات 1 بجے روانہ ہو کر صبح 6 بجے کے قریب جہاز بینکاک پہنچا اور وہاں سے روانہ ہو کر 12:30 بجے ہانگ کانگ کے ایئرپورٹ پر اترا۔ وہاں سے 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد اسی ایئر لائنز کے ایک دوسرے جہاز میں سوار ہو کر شام 6:30 بجے جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول کے ہوائی اڈے پر اترا۔ یہ ایک وسیع و عریض اور تمام جدید سہولیات سے آراستہ نہایت خوبصورت ایئرپورٹ تھا، جہاں سردی نقطۂ انجماد تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہاں بھی 2 گھنٹے انتظار کے دوران ہم نے پہلے مغرب اور پھر عشاء کی نمازیں ادا کی اور یہاں سے کورین ایئر لائنز کے ذریعے کورین ایئر لائنز کے طیارے میں سوار ہوئے۔ یہ 10 گھنٹے پر مشتمل اس سفر کی طویل ترین پرواز تھی، جس میں جہاز رات بھر بحر الکاہل پر پرواز کرتا رہا اور صبح 9 بجے فیجی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ نادی پر اترا۔ فیجی چونکہ خط استوا کے جنوب میں واقع ہے، اس لیے یہاں
دسمبر اور جنوری سخت گرمی کی مہینے ہیں، سیول تک سخت سردی تھی اور یہاں اترتے ہی شدید گرمی کا احساس ہوا۔ ہوائی اڈے پر مولانا غفران صاحب اور ان کے رفقا استقبال کے لیے موجود تھے۔ ہمیں مسلسل سفر کرتے ہوئے 25 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے، مگر اب سفر جاری تھا کیونکہ ہماری منزل فیجی کا ایک دوسرا شہر لمباسا تھی۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور لمباسا کے لیے روانگی جمعہ کے بعد ہونی تھی۔ اس دوران ہمارے نہایت عزیز دوست آصف صاحب کے مکان پر قیام رہا۔ آصف صاحب پاکستانی ہیں اور 3 سال سے فیجی میں کاروں کی تجارت سے وابستہ ہیں اور اپنے دینی جذبے کی وجہ سے یہاں کے دینی حلقوں میں بڑے ہر دل عزیز ہیں۔ اس پورے سفر میں انہوں نے بڑی رقیق رسی سے ہماری راحت رسانی کا خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ جمعہ کے فوراً بعد ہم دوبارہ ایئرپورٹ پہنچے اور 2:15 بجے فیجی ایئر کے ایک چھوٹے سے طیارے میں آدھے گھنٹے کی پرواز کے بعد فیجی کے دارالحکومت سودا کے ایئرپورٹ پر اترے۔ یہاں ہمیں مزید 2 گھنٹے لمباسا لے جانے والے طیارے کا انتظار کرنا تھا۔ 2 راتوں کی بے خوابی اور طویل سفر کی بنا پر یہ 2 گھنٹے کا انتظار تقریباً ناقابل برداشت معلوم ہو رہا تھا۔ آصف صاحب نے یہ انتظام کیا کہ اپنے سودا کے آفس سے ایک ایئر کنڈیشن کار منگوا کر پارکنگ میں کھڑی کر لی اور اس کی سیٹ پر مجھے تقریباً 1.5 گھنٹے سونے کا موقع مل گیا، اور جب جہاز میں سوار ہونے کا وقت آیا تو طبیعت نسبتاً تازہ ہو چکی تھی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے فیجی کا مختصر تعارف کرا دینا مناسب ہے۔ یوں تو فیجی 336 چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ہے، لیکن ان میں سے اکثر جزیرے بہت چھوٹے اور غیر آباد ہیں۔ البتہ 2 جزیرے زیادہ بڑے ہیں اور ملک کے اکثر بڑے شہر انہی جزیروں میں واقع ہیں۔ سب سے بڑا جزیرہ ویٹی ہے، اسی میں ملک کا دارالحکومت سووا ہے، اور اسی کا دوسرا بڑا شہر نادی ہے، جو لکھا تو نادی جاتا ہے مگر یہاں کے لوگ اس کا تلفظ نیندی کرتے ہیں۔ نادی میں بڑا بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے، اس لیے دنیا سے آنے والے اکثر نادی میں آ کر اترتے ہیں، جو دارالحکومت سووا سے 190 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دوسرا بڑا جزیرہ وینوا ہے۔ اس جزیرے کا سب سے بڑا شہر لمباسا ہے اور اسی میں فیجی کا سیاحتی شہر سابو سابو واقع ہے۔ فیجی میں جو قوم نامعلوم تاریخ کے وقت سے آباد ہے وہ قاویتی کہلاتی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ لوگ افریقہ کے ملک ٹانگانیکا موجودہ جو کینیا ہے سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ انڈونیشیا سے یہاں پہنچے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے خد و خال میں افریقہ اور جنوبی ایشیا دونوں کی آمیزش معلوم ہوتی ہے۔ انگریزوں کا کہنا ہے کہ یہ وحشی اور آدم خور قبائل تھے۔ 18ویں صدی میں انگریز یہاں پہنچے اور انہوں نے ان جزائر کو فتح کر کے انہیں اپنی کالونی بنا لیا۔ قاویتی قوم کی بہت سی عادتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر شبہ ہوتا ہے کہ شاید ان کے آباء و اجداد کبھی مسلمان رہے ہوں۔ یہ لوگ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا زیر جامہ آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے۔ شروع میں یہ تہبند پہنتے تھے، اب مرد بھی اسکرٹ قسم کا ایک لباس پہنتے ہیں مگر وہ آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، کوئی شخص ان سے کچھ مانگ لے تو انکار کرنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ غرض متعدد خصوصیات کی بنا پر یہاں کے مسلمانوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ابتدا میں مسلمان رہے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس ملک کی آبادی 1996 کی مردم شماری کے مطابق 7,72,655 تھی، جو اب یقیناً 8 لاکھ سے بڑھ گئی ہوگی۔ اس وقت آبادی کا 47.6% حصہ ہندوستانی نژاد لوگوں کا ہے، جن میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے اور تقریباً 60,000 افراد مسلمان ہیں۔ یہ ہندوستانی نژاد افراد ابتدا میں جس طرح یہاں لائے گئے وہ انگریزی استعمار کی بربریت کی ایک گھناؤنی مثال ہے۔ جب انگریزی سامراج نے اس علاقے پر اپنی حکومت قائم کی تو اس نے محسوس کیا کہ یہ علاقہ ناریل اور گنے کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے، لیکن مقامی آبادی کو اس قسم کی کاشت کا تجربہ نہیں تھا۔ اس لیے اس وقت کے انگریز گورنر کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ہندوستان سے، جو اس وقت انگریزی کالونی تھی، تجربہ کار کاشتکار یہاں لائے جائیں۔ چنانچہ غریب ہندوستانیوں کو فیجی بھیجنے کی ایک مہم مدراس، کیرالہ، بنگال اور یوپی میں شروع ہوئی۔ ہندوستانی کاشتکاروں کو یہ دھوکہ دیا گیا کہ ان کو بہتر روزگار فراہم کرنے کے لیے کلکتہ سے کچھ دور واقع ایک جزیرے میں لے جایا جائے گا، جہاں ان سے ہلکا پھلکا کام لے کر انہیں اچھی اجرت دی جائے گی۔ ان غریب ہندوستانی افراد نے اس دھوکے میں آ کر ان کے ساتھ جانا منظور کر لیا۔ یعنی جہاز پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان کو ہزاروں میل دور لے جایا جا رہا ہے۔ جہاز پر انہیں انتہائی ابتر حالت میں رکھا گیا۔ کھانا سمندر کے پانی سے تیار کیا جاتا، چاولوں میں کیڑے ہوتے اور رہائش کی جگہ بہت تنگ۔ بہت سے افراد سفر کے دوران ہلاک ہو گئے اور بہت سے مختلف امراض میں مبتلا ہو کر فیجی پہنچے۔ فیجی میں
انہیں جانوروں کے باڑے جیسے کیمپوں میں رکھا جاتا۔ 10x7 کے ایک کمرے میں جس میں ہوا کا گزر نہیں ہوتا تھا، کئی افراد کو ایک ساتھ رکھا جاتا اور صبح 5 بجے سے رات گئے ان سے نہایت پر مشقت کام لیا جاتا۔ اگر کام کے دوران کوئی سستانے کے لیے کچھ دیر ہاتھ روک لیتا، اس پر انگریز اوورسیز کوڑے برساتے۔ صرف ان عورتوں کے ساتھ کچھ رعایت برتی جاتی جو ان اوورسیز کی ہوس پوری کرنے کے لیے اپنی عزت و عصمت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے۔ بہت سے ہندوستانی جنہیں فیجی کا انگریز گورنر کلی کہا کرتا تھا، ان مظالم کی تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بہت سو نے خودکشی کر لی۔ آج فیجی کے جزیروں میں ناریل کے درختوں کے جو لاتعداد جھرمٹ قدم قدم پر نظر آتے ہیں اور جن پر فیجی کی معیشت کا بڑی حد تک دار و مدار ہے، وہ انہی بے بس ہندوستانی خون پسینے سے سیراب ہوئے ہیں جنہوں نے سال ہاں سال یہاں بدترین غلامی کا دور گزارا ہے۔ ہندوستانیوں کی یہاں آمد اور ان کے عہد غلامی کی یہ حالات تفصیل کے ساتھ فیجی کے ایک مورخ کیم گریول نے اپنی کتاب فیجی کا ورثہ یعنی فیجی ہیریٹیج میں بیان کیے ہیں، جو نادی میں شائع ہوئی ہے۔